نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا، یعنی جہاں تک نظر جائے گی اس کے گناہوں کا رجسٹر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا، اتنے اس کے گناہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا، تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا نامہ مال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا، نہیں یا اللہ، نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یعنی 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے، اور حد نگاہ تک، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر جو ہے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو وہ کہے گا، یا رب، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بندے، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ چھوٹے بڑے عمل کا، ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے ڈھیر، اس کے گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے رجسٹر ہلکے ثابت ہوں گے، یعنی جو اتنے بڑے جو رجسٹر ہیں وہ ہلکے ثابت ہو جائیں گے، اور وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جس پہ یہ کلمہ لکھا تھا وہ بھاری ہو جائے گا، اور تمام اس کے گناہ جو ہیں وہ ہلکے ثابت ہوں گے، اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی۔ کلمہ شہادت زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں کہ یہ بہت وزن رکھتا ہے۔ کلمہ شہادت جو ہے یہ آپ جب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس کا کوئی وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، جب آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں میرا حاجت روا، کوئی ہے ہی نہیں میری مشکلیں دور کرنے والا، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اسی کے پاس میں نے جانا ہے واپس، اور اسی کے سامنے جا کے میں نے پیش ہونا ہے۔ یہ بہت بڑا وزنی کلمہ ہے، اس کا بہت بڑا مطلب ہے۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ بہت بڑا، اس سے باری کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کتنا اچھا ہو اگر ہم لوگ روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں، تو پھر چاہے گناہوں کے 99 رجسٹر کیا لاکھوں رجسٹر بھی ہوں گے تو اللہ جو ہے اس کی برکت سے ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جہنم سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو زیادہ سے زیادہ کم سے کم جو ہے محترم ناظرین 100 بار تو روزانہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ پڑھیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ 100 بار جو ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر ذرا آپ سوچیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں۔ اور جب ایک بار لکھے کا اتنا وزن ہوگا تو روزانہ اگر آپ نے 100 بار پڑھا ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ تو میرا رب کریم ہے، لگتا ہے کیوں؟ دیکھیں 99 رجسٹر گناہوں کے اور ایک ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو وہ باری ہو جائے گا اور اس کے 99 جو ہیں گناہوں کے رجسٹر وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اس بات سے لگتا ہے کہ ہمارا رب بہت کریم رب ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس سے دوستی کریں، اس کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ لگتا ہے میرے کریم رب کی نیت ہی نہیں کسی کو جہنم میں ڈالنے کی، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ اللہ جو کہتا ہے کہ میں یہ کام کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، ہمیں صرف بچانے کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں اس بات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ آپ ایسے کام نہ کرنا کہ جو ہے میں آپ کو جہنم میں ڈالوں۔ تو میرا کریم رب کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ بڑا کریم ہے، اس کے ساتھ دوستی کریں، اس کے ساتھ باتیں کیا کریں، اس کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کیا کریں، اس کے ساتھ اپنی جو ہے ہر چیز شیئر کریں، اس کو بتائیں مجھے یہ تکلیف ہے، میرے رب مجھے یہ تکلیف ہے۔ آپ کی ماں آپ کی بات بہت غور سے سنتی ہے نا، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اس نے اس لیے نہیں ہمیں بنایا تھا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، نہ اس کی جنت کوئی چھوٹی سی ہے کہ وہ ہمیں کم پڑ گئی تو ہمیں جہنم میں ڈالے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے صرف یہ ہمیں بھیجا اس لیے تھا کہ یہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے خاص لوگ جو ہیں نبی اللہ کے، ان کے ذریعے ہمیں ہر بات پہنچا دی کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے یہ جزا ہے، یہ کام کرو گے تو یہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، نیک عمل کر کے آ جاؤ، چھوٹا سا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، نیک عمل کر کے آ جاؤ، پھر میرے پاس
آپ کے لیے بہت کچھ ہے، تمہارے لیے بہت نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں، بس میری مان کے چلنا، میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم جو ہے یہ مختصر ٹائم میں اچھے عمل کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کی غلطیاں معاف کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، آپ کے پاس جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے کریم رب کی نیت نہیں تھی کہ نیت نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈالے، بس ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ بنیں گے تب جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی باتیں سنیں گے، تب عمل آئے گا زندگی میں۔ آج میں نے دیکھا ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے دکانداری کرتے ہیں، دکانداری جتنی ڈیوٹی سے کرتے ہیں اس میں مختصر سا ٹائم نماز کا آتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہمیں اللہ یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، اس سے پیار کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ ہم پر سب پر رحم کرے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔